پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے برے اعمال زمین سے آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ فرشتوں کے درمیان اس بارے میں بحث ہونے لگی اور انہوں نے لوگوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میں نفس اور غصہ رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں بھی زمین پر اتارا جائے اور تمہارے اندر بھی نفس اور غصہ بھر دیا جائے تو تم سے بھی گناہ سرزد ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، ہم ہرگز گناہ کے قریب نہ جائیں گے۔ اگر نفس، شہوت یا غصہ ہمارے اندر رکھ بھی دیا جائے تب بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، تم اپنے درمیان سے 2 فرشتے چن لو تاکہ ہم پر حقیقت کھل سکے۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت، جو کہ بہت ہی عبادت گزار اور برگزیدہ فرشتے تھے، انہیں چن لیا۔ اللہ رب العزت نے ان میں شہوت اور غصہ رکھ کر فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ اور لوگوں کے درمیان حکومت کرو اور انہیں شرک، قتل، حسد، زنا، شراب نوشی وغیرہ جیسے برے اعمال سے منع کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام دنیا میں رہو اور انصاف کرتے رہو۔ شام کے وقت یہ اسماء اعظم پڑھ کر واپس آسمان پر چلے آؤ اور فجر کے وقت نیچے اترو۔ دوستو، ہاروت اور ماروت 1 مہینے تک اسی طرح آتے اور جاتے رہے۔ صبح زمین پر جاتے اور رات کو اسماء اعظم پڑھ کر 7ویں آسمان پر آ جاتے۔ اس دوران زمین پر ایک بات پھیل گئی کہ 2 اشخاص بہت ہی نیک ہیں اور ہر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوستو، اچانک ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، جو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، وہ ایران کی تھی۔ اس کا لقب بہت مشہور تھا کیونکہ وہ بہت ہی دلکش اور قیمتی لباس پہنتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی فریاد لے کر ہاروت اور ماروت کے روبرو حاضر ہوئی۔ کہتی ہے کہ دراصل اس کا اسم اعظم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بدکاری کی بہت عادی تھی اور اس نے یہی داؤ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لگایا۔ بہرحال یہ دونوں فرشتے زہرا کو دیکھ کر اس پر دل فریقہ ہو گئے اور اس کے ساتھ بدکاری کی خواہش ظاہر کی۔ یہ سن کر زہرا نے کہا کہ تمہارا دین الگ ہے اور میرا مذہب الگ ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں تمہارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور میل ملاپ رکھتی ہوں تو وہ مجھے مار دے گا۔ ہاں، اگر تم اس بت کو سجدہ کرو جسے میں کرتی ہوں اور میرے شوہر کو قتل کرو تو اس کے بعد میں تمہارے ساتھ صحبت کروں گی۔ ہاروت اور ماروت نے کہا کہ معاذ اللہ، شرک اور قتل بہت بڑے گناہ ہیں، ہم یہ کام ہرگز نہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر زہرا واپس چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس قدر بے چینی چھا گئی کہ انہوں نے دوسرے ہی دن زہرا کو پیغام بھجوایا کہ ہم تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ زہرا نے جواب میں کہلوایا کہ ضرور آئیے۔ زہرا نے اپنے مکان کو خوب سجایا، اپنے حسن کو بھی دوبالا کیا اور عادت کے مطابق شراب کی بوتلیں بھی تیار کی۔ جب ہاروت اور ماروت اس کے گھر پہنچے تو زہرا نے کہا کہ میں نے تمہیں 4 چیزوں کا اختیار دیا، ان میں سے ایک کام کر لو، یا تو اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا مجھے اسم اعظم سکھا دو، یا پھر شراب پی لو۔ یہ سن کر ہاروت اور ماروت نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک اور قتل بہت بڑے گناہ ہیں اور اسم اعظم اللہ کا بھید ہے جو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، جبکہ شراب پی لینا کم درجے کا گناہ ہے، لہٰذا اسے ہی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پیتے ہی وہ بستی میں آ گئے۔ وہ عقل کھو بیٹھے، بے عقل ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے زہرا کے کہنے پر اس کے بت کو سجدہ کیا، اس کے شوہر کو قتل کیا اور اسم اعظم بھی اسے سکھا دیے۔
دوستو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زہرا اسماء اعظم کی برکت سے آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی روح کو زہرا ستارے کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ زہرا روپ میں ہی غائب ہو گئی، جبکہ وہ دونوں فرشتے اس کے ساتھ جا نہ سکے اور وہ اسم اعظم ان کی یادداشت سے نکل گئے۔ جب وہ شراب کی حالت سے باہر نکلے تو انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ ندامت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا اور فرمایا کہ یہ دونوں میری تجلی سے غائب نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی شہوت اور نفس کے غلبے سے گناہ میں گرفتار ہو گئے، جبکہ آدم کی اولاد کو میری تجلی تو میسر نہیں، شہوت اور خواہشات ان کے خمیر میں ہیں، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ دوستو جب شام ہوئی تو ہاروت اور ماروت نے اوپر چڑھنا چاہا، مگر پر اور بازو نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا اور سفارش کی التجا کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس گناہ کی تمہیں سزا تو ضرور دی جائے گی، مگر اتنی چھوٹ دی جائے کہ دنیا کی یا آخرت کی سزا میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا ہے، جو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو آسان سمجھا، کیونکہ یہ دنیا کا عذاب تو بہت جلد ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ آج تک بابل شہر کے آگ سے بھرے ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ دوستو حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے زہرا پر کہ اس نے ہاروت اور ماروت کو فتنے میں ڈالا۔